بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ چند روز کے بعد انشاءاللہ جو ہے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، اور اس کی برکتیں اللہ پاک سب کو حاصل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف اشیاء کی قیمتیں جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ رمضان سے قبل ہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے تقریباً 2 ہفتوں کے دوران جو ہے خاص کر کھجوریں ہیں، بیسن ہے، چینی ہے، اس طرح کی باقی جو اشیاء ہیں، بلکہ پچھلے ہفتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ سے کیلا ہی جو ہے یعنی اچھی کوالٹی کا وہ غائب ہو گیا تھا۔ اور جب پوچھا گیا لوگوں سے، دکانداروں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ سٹور کر لیا ہے جو یعنی مڈل مین ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہول سیلر ہیں، انہوں نے اس کو کولڈ سٹوریج کے اندر سٹور کر لیا، اور یہ جب رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تو یہ باہر آ جائے گا، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوگی، یعنی عوام کی پہنچ سے دور ہوگی۔ اسی طرح باقی پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر کاروباری صورتحال کو اگر دیکھا جائے۔ جب عید 15 دن گزر جائیں گے روزوں کے تو عید قریب آئے گی، تو جوتے، کپڑے، یعنی وہ تمام اشیاء جو کہ آپ عید والے دن استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ سو اب یہاں پہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک تو الحمدللہ ایک اسلامک معاشرہ ہے، مسلمان ہیں ہم سارے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رمضان آتا ہے تو خود ہی سے ہم چیزوں کی قیمتیں اتنی کر دیں کہ ہر انسان کی پہنچ تک ہوں، یعنی روزے کے وقت جو لوگ روزہ افطار کرتے ہیں ان تک کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں۔ اور اسی طرح جب عید کا دن آئے تو جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ خاص کر جن کی آمدنی اور ان کے اخراجات کے اندر توازن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، تو وہ قیمتیں اتنی کم کر دیں کہ ہر شخص جو ہے اس تک یہ پہنچ سکے، اس کے بچوں تک پہنچ سکے۔ پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اب یہاں پہ انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ وہ انٹروین کریں، انتظامیہ کا، حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ مداخلت کر کے جتنے بھی یہ ہولڈرز ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، مہنگی چیزیں فروخت کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دیں، یعنی اگر وہ حکومت کے ریٹ سے مہنگی چیزیں فروخت کریں۔ اور ایسا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک صوبائی حکومتیں ہیں یا مرکز کے اندر ہے، سب کو معلوم ہے اس حوالے سے۔ بہرحال رمضان کے حوالے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی مرکز کے اندر، انہوں نے 7.5 ارب روپے کا، یعنی 7.5 ارب روپے کا پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، اور وہ پیکج جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا تھا۔ لیکن خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور پہ جب آپ جاتے ہیں تو کافی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ غائب ہوتی ہیں، دستیاب نہیں ہوتی، یا پھر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جا کے بڑے داموں ان کو فروخت کر لیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جب تک مینجمنٹ جو کسی بھی ادارے کی اس کے اندر شامل نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت کو یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر اپنا چیک جو ہے اس کو ضرور رکھنا چاہیے جو متعلقہ ادارے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ نگہبان پیکج جو ہے وہ نئی چیف منسٹر مریم صاحبہ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، جس میں تقریباً 65 لاکھ بیگ جو ہیں خوراک کے وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور اس میں 10 کلو آٹا ہے، اس میں 2 کلو چینی ہے، 2 کلو بیسن ہے، 2 کلو گھی ہے، باقی ضرورت کی اشیاء ہیں، اور وہ لوگوں کے اندر، اور اس کا جو ڈیٹا ہے ان کا ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس طرح سے کہ کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، لیکن BISP کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم اس وقت جو ہے استعمال کر کے یہ لوگوں تک ہم پہنچائیں گے۔ تقریباً 3.25 کروڑ کی آبادی تک یہ پیکج جو ہے وہ پہنچے گا۔ اسی طرح اگر ہم KP کی بات کریں تو KP کے اندر بھی کل جو ہے چیف منسٹر نے، ان کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ رمضان پیکج وہ اناؤنس کیا ہے صوبائی حکومت نے، جس میں 10,000 روپے فی خاندان جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ اور ڈیٹا جو ہے وہ احساس پروگرام جو ہے PTI کی گورنمنٹ کے اندر جو شروع کیا گیا تھا، بیسیکلی وہ BISP کا ہی دوسرا ایک نام تھا، لیکن سیاسی اعتبار سے انہوں نے اس کو احساس کا نام دے دیا تھا۔ بارہ اس ڈیٹا سے لوگوں کو تعین کیا جائے گا کہ کون لوگ مستحق ہیں، ان میں یہ پیکج جو ہے یعنی رمضان پیکج جو ہے اس کے مطابق ان کو امداد دی جائے گی۔
اسی طرح ہم سندھ میں اگر چلے جائیں تو سندھ گورنمنٹ نے سب سے بڑا پیکج جو ہے اس کو اناؤنس کیا ہے مراد علی شاہ نے، 22.5 ارب روپے جو ہے وہ رمضان کے لیے مختص کیے ہیں. 5,000 روپے فی خاندان جو ہے ان کو کیش دی جائے گی، وہ اپنی مرضی سے پھر سودا جو ہے وہ رمضان کے مطابق جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور 60% آبادی تک یہ رقم جو ہے یا یہ جو امداد ہے یہ پہنچانے کا انہوں نے کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے. اب یہ تو ہو گیا اناؤنسمنٹ. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں جو کہ یہ اس پیسے کو یا اس امداد کو مینج کرتے ہیں. ایک ہے سیاسی لوگ اور دوسرا ہے سول ایڈمنسٹریشن جو آپ کی انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ضلعوں کے اندر، تحصیلوں کے اندر. وہاں پہ یہ لوگ اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز یہ لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اب جو ناموں کی اندراج ہوتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ انفارچونیٹلی غلط نام اندراج کر کے یہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اب اس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ظاہر صوبائی حکومتیں چونکہ اس کو کر رہی ہیں مینج، فیڈرل گورنمنٹ تو یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے کر رہی ہے، اس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. اب صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنرز تمام، ان کو یہ ہدایت کریں کہ غلط لوگوں کے اندراج نہ کریں، یعنی پولیٹیکل بیسس کے اوپر. ایک تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے کہ جو منتخب جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوازیں. لیکن چونکہ سارے پاکستانی، چاہے ایک اس کو ان کا ووٹرز کا تعلق جو ہے وہ کسی دوسری جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ غربت کی بنیاد کے اوپر جو مستحق لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان تک اس کو لے کر جائیں. اور اس میں ایک سٹرونگ قسم کا سخت چیک کرنا جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہ سارا اس کی اگر کیلکولیشن کریں تو تقریباً 50 ارب روپے بنتے ہیں صوبوں کے اندر، مرکز کے اندر، اور ایک بہت بڑی رقم ہے یہ. اور اس میں کرپشن کو کوشش یہ کریں کہ اس کو کنٹرول کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان پیکیجز سے لوگوں کا کام نہیں بنے گا جب تک آپ جو اوورآل، جیسے میں نے کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، سخت لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. بھلے ان کا کسی ایم این اے، سیاسی کسی وزیر کے ساتھ، کسی سیاستدان کے ساتھ تعلق ضرور ہو، لیکن آپ ان کے خلاف، تاکہ اوورآل پوری پاپولیشن 24 کروڑ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرے، ان کو فائدہ ہو سکے، اور لوگوں کو ایک رمضان جو ہے کم از کم وہ ایک سکون کے ساتھ، بہتر طریقے سے کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکے. ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. باقی سوشل میڈیا کے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ضرور فالو کریں. بہت شکریہ.